قرآن مجید کا سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ایسا جگری دوست نہ بناؤ کہ ان سے محبت کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ وہ اس دین حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خود تم کو محض اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو۔ یہ سب کچھ کرو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہو۔ تم چھپ کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جو تم میں سے ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اگر یہ لوگ تم پر قابو پا جائیں تو وہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے، اور برائی کے ساتھ تمہیں آزار پہنچانے کے لیے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بھی، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے۔ اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یقیناً تم لوگوں کے لیے جناب ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ ہم تمہارے اور تمہارے دین کے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ تم اللہ واحد لا شریک لہ پر ایمان لاؤ۔ ہاں البتہ ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ اور اصل چچا سے صرف یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، مگر میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی نفع کا مالک و مختار نہیں ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، یقیناً تو غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان لوگوں کے اندر عمدہ نمونہ موجود ہے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہے، اعتقاد رکھتا ہے، اور جو روگردانی کرے تو اللہ بے نیاز ہے اور حمد کا سزاوار ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے آج تمہاری دشمنی ہے کبھی محبت پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تو صرف تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہے۔ اے ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اللہ ان کے ایمان کی اصلیت کو بہتر جانتا ہے، پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو پھر انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ نہ وہ مومن عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کافر شوہروں نے حق مہر وغیرہ کے سلسلے میں جو کچھ خرچ کیا ہے وہ انہیں ادا کر دو، اور تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو، اور تم نے ان پر جو مہر خرچ کیا ہے وہ ان سے واپس مانگ لو، اور کافر بھی مسلمان بیویوں سے مہر واپس مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفر یا ارتداد کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی جائے پھر تم ظفریاب ہو جاؤ تو مال غنیمت میں سے ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اتنا مال دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہو، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو ان سے ان شرائط پر بیعت لو کہ وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی،
जिना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी और अपने हाथों और पांव के दरमियान कोई बुहतान गढ़कर अपने शौहरों पर नहीं बांधेगी, किसी गैर के बच्चे को शौहर का बच्चा करार नहीं देगी और न ही किसी नेकी के काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगी। इनसे बैत ले लीजिए और अल्लाह से इनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, उन लोगों से दोस्ती ना करो जिन पर अल्लाह ने अपना गज़ब नाज़िल किया है। वो आखिरत से उस तरह नाउमीद हैं जिस तरह काफिर लोग कब्रों में गड़े हुए मुर्दों के दोबारा जिंदा होने से नाउमीद हैं।